السلام علیکم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے میں نے یہ جو ہے ایک پیج رکھا ہے جس پہ نام ہے راؤ ریاض احمد۔ راؤ ریاض احمد صاحب پاکستان کے شہر بہاولپور کی ایک ایسی ہستی ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھپے رستم ہیں۔ انہوں نے اتنا کام کر لیا ہے، دیکھیں، پہلی کاوش ان کی اذان فکر 2013 میں آئی، پھر دوسرا ایڈیشن 2019 میں آیا، اور دوسری اور تیسری کاوش جو ہے یہ شعری کاوشیں ہیں، نماز عشق کے نام سے اور ماہتاب نبوت کے نام سے 2017 میں یہ اکٹھا آیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اب یہ جو انہوں نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ جو ہے تکبیر سحر کے نام سے یہ مجموعہ لانا چاہتے ہیں، یہ بھی شاعری ہے ان کی۔ اور اب یہ جو کاوشیں ہیں ان کی اذان فکر ہے، نماز عشق ہے، ماہتاب نبوت ہے، میں ان کے جو ہے آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کتابوں کے ٹائٹل دکھا رہا ہوں، دیکھیں۔ اذان فکر جو ہے یہ پہلا مجموعہ ہے، پھر یہ بعد میں دوسرا ایڈیشن آیا، یہ نماز عشق اور ماہتاب نبوت، یہ انہوں نے اکٹھے ہی پرنٹ 2017 میں کروائی ہیں۔ تو یہ راؤ ریاض احمد جو ہے وہ شہرت سے دور رہنے والے اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے والے بندے ہیں۔ انہی جیسے جو ہے حضرات سے جو ہے وہ ادب کی جو ہے وہ نشوونما ہو رہی ہے۔ جیسے کہ حامد سراج صاحب نے آج سے برسوں پہلے ان کے بارے میں جو ہے یہ رائے بھی دی تھی۔ حامد سراج صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا راؤ ریاض احمد کی اذان فکر ایک ایسی شعری کائنات ہے جو انسان کو اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ اس کی روح سے جو اشعار صفحہ کرتاس پر اترے ہیں یہ الہامی ہیں، یہ دل اور روح کے درد سے کشید کی گئی کتاب ہے۔ ایسی کتابیں تاریخ ادب میں آبرو کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو آج اردو ادب کی آبرو کو سنبھالنے والے راؤ ریاض احمد بھائی سے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں۔ کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ خیریت سے ہیں نا؟ راؤ صاحب کا یہ جو ہے نا پہلا انٹرویو ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے مجھے ابھی کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے ان چیزوں سے دور ہوں، کوسوں دور ہوں۔ تو آج میں نے انہیں بڑی مشکل سے تیار کیا اس کے لیے۔ تو راؤ ریاض صاحب، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں کوئی اچھا محسوس نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے تو زندگی میں یہ سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ ان چیزوں سے دور ہی رہوں گا، کہ میڈیا سے، چونکہ میڈیا شہرت کا ذریعہ ہے، اور ہمیں تو جو اخلاص کی، ہمیں تو اسلام نے اخلاص کا درس دیا ہے کہ چھپائیں نیکیاں ہم اس طرح اپنی، کہ جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، چھپائیں نیکیاں کچھ اس طرح اپنی کہ جیسے ہم سبھی اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ یہ میری اپنی نظم ہے۔ تو میں نے تو زندگی میں یہی سوچا ہے کہ مطلب بس لکھتے رہو، اور بس لکھتے رہو اور اللہ کو راضی کرتے رہو بس، اور لوگوں کے لیے بس، تاکہ لوگوں کے لیے بھی کوئی اصلاح کا ذریعہ بنے اس میں۔ بس یہ ہے کہ بس چپ چاپ لکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک نے ایک انسان کو مطلب وہ دی ہے، انسان کو اللہ پاک نے ایک صلاحیت دی ہے، تو اس صلاحیت کو استعمال بھی کرنا ہے۔ اور یہ صلاحیت میں نے دیکھا کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین میں بہت زیادہ، ہر صحابی اور صحابیہ میں صلاحیت موجود تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فی البدی بہت شعر کہا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے صلاحیت تو صحابہ کی طرف سے ودیت ہے ہمارے اندر نا، اور یہ صلاحیت اب خال نظر آتی ہے، تو اب اللہ پاک نے دی ہے تو پھر ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے نزدیک ادب جو ہے وہ زندگی سنوارنے کا ذریعہ ہے، یعنی آپ ادب برائے اصلاح کے قائل ہیں، اور آپ نے جو ہے ادب کو جو ہے وہ اس طرح لیا ہے، اس طرح پھیلایا ہے کہ دوسروں کی زندگی بنے، یعنی آپ کے نزدیک جو ہے وہ صحابہ ایک مثال ہیں۔
تو آپ ادب کو جو ہے اسی طرز پہ جو ہے زمانے کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. یہی کچھ آپ کی کتابوں میں ہے، ایسے ہے نا؟ بالکل ایسے ہی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مثبت انداز فکر کو اور حسن انداز میں اس کی ترویج و اشاعت کو ادب کہا جاتا ہے. جی مثبت انداز فکر ہو، چونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ تم جو کہتے ہو کرتے نہیں ہو. جی. اگر ہم اچھی شاعری کر بھی لیں تو یہ اچھی شاعری بھی پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے، مثبت انداز فکر بھی پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر ہمارا عمل نہیں ہے اس پر. تو بڑی گہری بات ہے. اصل تو مثبت انداز فکر لکھنا بھی انسان کے لیے بڑا وہ ہے، یعنی گرفت کا ذریعہ ہے. اس کو تو بڑا سوچ سمجھ کے عمل کرے ساتھ ساتھ نا. تو ہم تو پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بھئی عمل میں آ جائے، عمل بہتر ہو جائے، بس یہ ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں. باقی جو مطلب اس پر تو صحابہ رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دو صحابہ ہیں. جب یہ آیت سورۃ شورى کی جب آیت اتری تھی تو یہ حضرات تو روئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی کہ نہیں تمہارے بارے میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے بارے میں ہے جو عمل نہیں کرتے اس پر، اچھی باتوں پر، اور جو منفی انداز فکر کو ترویج و اشاعت کرتے ہیں ان کے بارے میں. اس پر ان کو تسلی ہوگی. اچھا، آپ نے اتنا لکھا ہے اور اس میں سے جو ہے آپ نے چھانٹ کے یہ شعری مجموعے جو ہے تخلیق کیے ہیں، ان کو پرنٹ کروایا ہے. تو ان مرحلوں سے گزرتے ہوئے کتنی آپ کو مشکلات پیش آئیں، یا آپ نے اتنا کچھ کیسے کر لیا؟ 4 مجموعے آپ کے آ گئے ہیں، بڑی یہ کاوش ہے. کچھ بتائیں گے ان کے بارے میں؟ بس یہ تو آپ دیکھیں نا، کتنی راتیں جا گزاری اور کتنی خوشیاں ان پر واری، تب جا کے یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ آسانی سے نہیں ہوتا. اس کے لیے تو انسان کو بہت سارے ارمان اور بہت ساری خواہشیں تج کرنی پڑتی ہیں، قربان کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ہوتا ہے. باقی ہماری منزل یہ نہیں ہے. ہماری منزل تو مطلب ہماری منزل تو بس یہ ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے، یہ منزل ہماری ہے. اور یہ سب کچھ لکھ کر بھی اور اللہ راضی نہ ہو ہم سے، اور بہت کچھ لکھ ڈالے نا، اور کچھ بھی نہ لکھے پھر اللہ راضی ہو جائے، تو وہی کامیاب ہے اصل میں نا. تو یہ ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے بڑے ہونے کی کوئی وہ سبب نہیں ہے یہ کتابیں کہ میں کوئی بہت بڑا وہ ہو گیا ہوں، بلکہ یہ کتابیں اللہ پاک نے توفیق دی ہے مجھے، اور اللہ پاک نے لکھوائی ہیں. میرا اس پہ کوئی کمال نہیں ہے. اللہ پاک یہ ہے کہ بس مجھے عمل کی توفیق دیں کہ میں جو باتیں میں نے لکھی ہیں، اکثر میں نظمیں زیادہ لکھی ہیں اس میں نا. اور اللہ پاک کا شکر ہے، پہلے حمدیہ مجموعہ ہے تو حمد اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے، پھر دوسری نعتیہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بالکل. اور دوسری جو نظمیں ہیں، نظموں کا مجھے بڑا شوق ہے لکھنے کا، کہ میں کوئی اچھی باتیں ان کو منظوم کروں. وہ میں نے لکھی ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، وہ اللہ پاک کی توفیق سے ہی ہے. آپ جو ہے بڑا عرصہ جو ہے ڈاکٹر قاسم جلال صاحب سے اصلاح لیتے رہے ہیں، تو اور آپ بہت ان کے قریب بھی رہے ہیں، تو کیا آپ کی شاعری پر قاسم جلال صاحب کے اثرات ہیں؟ یہ تو قاسم جلال صاحب بھی زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں تو ان کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں. باقی الحمدللہ ان کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر. انہوں نے قلم پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا. بے شک. اور ہمارا بچپن لڑکپن اور جوانی بھی انہی کی محبتوں میں گزری. تو باقی یہ تو خود بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیسا لکھا. اور یعنی یوں کہیں کہ یہ تو پڑھنے والے بتا سکتے ہیں. پڑھنے والے بتا سکتے ہیں. جی. تو آپ کی جو یہ شعری تخلیقات ہیں، اس میں جیسے حمدیہ مجموعہ، آپ تو ایسے نعتیہ بھی ہے، ان میں شامل ہے نعتیہ؟ بالکل. یہ جو نماز عشق ہے یہ حمدیہ ہے، اور مہتاب نبوت ہے یہ نعتیہ ہے. ماشاء اللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمد ہمارے ہاں حمد نہیں لکھی جا رہی زیادہ. اب آپ بہاولپور کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ بہاولپور میں کتنے احباب ایسے ہیں جن کے حمدیہ مجموعے ہیں. آپ ہی بتا دیں کہ کتنے احباب ایسے جن کے حمدیہ مجموعے ہیں. اور ہماری محفلوں میں بھی تلاوت کے بعد
تلاوت کے بعد نعت پڑھی جاتی ہے، حالانکہ تلاوت کے بعد حمد پڑھنی چاہیے، حمد کے بعد نعت پڑھنی چاہیے، جی ہونا تو یہ چاہیے. تو لیکن ہمارے ہاں تلاوت ہوتی ہے، تلاوت کے بعد حمد نہیں پڑھی جاتی بلکہ نعت پڑھی جاتی ہے. ہاں تو ہمارے ہاں حمد نہیں لکھی جا رہی، تو حمد بھی لکھنی چاہیے اور نعت بھی لکھنی چاہیے. اچھا، آپ غزل بھی لکھتے ہیں اور بہت بہترین آپ نے شعر جو ہے اس میں تخلیق کیے ہیں. کوئی آپ غزل آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کوئی ایک دو شعر ہمیں غزل کے سنا دیجئے، پھر اس کے بعد ہم آپ سے ہم یہ نظم بھی سنیں گے. غزل آپ کے نزدیک کیا ہے؟ غزل تو یہ ہے کہ بس وہ اپنے حسن خیال کو اور حسن الفاظ کے اندر اچھے خیال کو پیش کرنا، اور لیکن وہ خیال ایسا ہو، ایک اور وہ خیال ایسا ہو کہ جس پر مثبت انداز کسی پر نا مثبت نتائج ہوں، اس پر نا کوئی منفی نتائج نہ ہو اس پر، سننے والے پر، پڑھنے والے پر. ایک اور میں بتاؤں، اکثر شعرا نا اللہ سے مطلب شاعری کے اندر نا اللہ کے ساتھ کوئی ایسی بات جوڑ دیتے ہیں وہ جذبات کے اندر آ کر. تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ بس اللہ تو اللہ ہے اور ہم بندے ہیں. جی ایسے ہی. تو اللہ سے ہم ایسی بات مجھ سے نہ ہو جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائیں. اور خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیں ہیں ان پر میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کا صیغہ استعمال کیا جائے. جی بالکل. تو اور تیرا، میری ساری نعتوں کے اندر تو، تیرا، تم کا صیغہ استعمال نہیں کیا میں نے. ہر نعت کے اندر میں نے آپ کا صیغہ استعمال کیا ہے. بہت زبردست. یہ میں نے کوشش کی ہے پوری. اور ہمارے یہاں الپائنا والے جو آنر ہیں نسیم جعفری صاحب، وہ بڑی محبت کرتے تھے مجھ سے، تو وہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے جب یہ پڑھی. انہوں نے کہا میں نے اس پوری کتاب کا مطالعہ کیا. وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بہت محبت کیا کرتے تھے، کبھی کبھی مجھے اپنے پاس بلایا کرتے تھے، میرے ہاں بھی تشریف لائے. تو وہ کہتے تھے یہ نعت جو ہے نا، نعتیں آپ کی، میں بڑا خوش ہوں ان سے. ان نعتوں کے اندر آپ نے ہر مصر جو مصرع ہے اس میں آپ کا صیغہ استعمال کی ہے. تم، تیرا، تو نہیں کیا، چونکہ اکثر نعتوں کے اندر بھی یہ استعمال ہوتا ہے تو وہ ادب کے خلاف ہے. اچھا، غزل کے اندر ایک شعر ہے، جی، تمہارے الوداعی کہے نے فضا کو اور بوجھل کر دیا ہے. ماشاء اللہ. تمہارے الوداعی کہے نے فضا کو اور بوجھل کر دیا ہے، اور مسلسل ذہن و دل کی کشمکش نے میرے اعصاب کو شل کر دیا ہے، اور تمہاری ذات سے منسوب کر کے مجھے رب نے مکمل کر دیا. واہ واہ، ماشاء اللہ. اچھا، آپ کا ایک شعر بہت مجھے انسپائر کرتا رہا ہے، وہ آپ اپنی زبان سے سنائیں. تو بچھڑا تو ہوا، سنائیے. وہ بچھڑا تو ہوا معلوم مجھ کو. ہاں، وہ بچھڑا تو ہوا معلوم مجھ کو، قیامت کس طرح سے ٹوٹتی ہے. واہ، زبردست. وہ بچھڑا تو ہوا معلوم مجھ کو، قیامت کس طرح سے ٹوٹتی ہے. آج کل بھی غزل لکھ رہے ہیں؟ ہاں، غزلیں بھی ہیں، نظمیں. ابھی میرے 3 مجموعے ہیں جو زیر طبع ہیں. نظم کے؟ ہاں، نظم اور غزلیں اکٹھی. ماشاءاللہ. اس میں یہ ہے کہ تکبیر سحر ہے ایک، یہ تو بالکل انشاءاللہ بس آنے والا ہے. اس کے علاوہ بھی 2 مجموعے ہیں جو کہ کمپوز ہو رہے ہیں، تو وہ بھی اس میں غزلیں اور نظمیں اکٹھی ہیں. اچھا، آپ سے بس یہ گزارش ہے، کوئی نظم ہمیں سنا دیجئے، نظم، اور پھر یہ ہم خدا حافظ کہتے ہیں. نظم کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک میری نظم ہے کہ ایک میری نظم تھی وہ میں آپ کو، تمہیں چگنا سکھایا تھا، تمہیں چگنا سکھایا تھا، تمہیں اڑنا سکھایا تھا، اور تمہیں بند ہو سکتا ہے. تمہیں چگنا سکھایا تھا، تمہیں چلنا سکھایا تھا، تمہیں اڑنا سکھایا تھا، تمہیں بھی لگ گئے تھے پر اچانک اڑ گئے پھر تم. نہ جانے کس شجر پہ گھونسلہ اپنا بنایا ہے، گھٹاؤں میں، برستی بارشوں میں، ڈھلتی شاموں میں، اندھیروں میں، اجالوں میں تمہیں میں ڈھونڈتا ہوں.
خزاؤں میں بہاروں میں تمہیں میں سوچتا ہوں، میں تنہا بیٹھ کر اکثر خلاؤں میں مسلسل گھورتا ہوں، پرندوں کی قطاروں میں تمہیں میں دیکھتا ہوں، نظر آتے نہیں جانے کہاں تم کھو گئے ہو، یوں لگتا ہے کسی کے ہو گئے ہو، سنا ہے تم بھی اپنے آشیاں میں ننھے منھے طائروں کو آج کل چگنا سکھاتے ہو، انہیں اڑنا سکھاتے ہو، انہیں انگلی پکڑ کر پیار سے چلنا سکھاتے ہو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ اس طرح کی نظمیں میں نے لکھی ہیں، اور وہ نظمیں تو بہت ساری ہیں، بس اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھی ہیں جو کہیں بھی مثبت نتائج ہوں جہاں پر، تاکہ ہمیں اللہ پاک ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے بس، اور لوگوں کی اصلاح ہو جائے کہ لوگ اس کو سن کر کوئی فائدہ ہو جائے۔ جی راؤ ریاض صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وقت نکالا، وقت دیا، اور ہمیں آپ کی تکبیر سحر کا انتظار رہے گا۔ نماز عشق تو آپ نے جو ہے لوگوں کو پڑھا دی، سکھا دی، اب آپ کی تکبیر سحر کا انتظار ہے، تو امید ہے بہت جلد یہ بھی جو ہے زمانے والوں کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔